السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ ایک غلام تھا، ایک دن وہ کام پر نہیں گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اور دل جمی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو اور اپنے کام پر خوشی خوشی آئے۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے جو غلام نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ دن بعد وہ دوبارہ غائب ہوا تو مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ کم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ دی۔ غلام اب بھی خاموش رہا تو مالک سے رہا نہ گیا۔ اس نے پوچھا، جب میں نے پہلی دفعہ تمہاری تنخواہ میں اضافہ کیا تھا تو تم خاموش رہے، اور اب جب میں نے کمی کی ہے تو پھر بھی تم خاموش ہو، کیوں؟ کیا تمہیں پہلے بھی خوشی نہیں ہوئی تھی جب میں نے تمہاری تنخواہ میں اضافہ کیا تھا؟ اور کیا تمہیں اب افسوس نہیں ہوا جب میں نے تمہاری تنخواہ میں اضافہ کم کر دیا؟ تو غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میرے بچے کی پیدائش تھی۔ اس روز میرا بچہ پیدا ہوا تھا اور آپ کی طرف سے کیا گیا تنخواہ میں اضافہ میں نے وہ رزق خیال کیا جو میرا بچہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ دراصل اللہ نے اس کا رزق بھیجا تھا آپ کے ذریعے، اور جب دوسری مرتبہ میں غیر حاضر ہوا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی۔ اس رات میری ماں کی وفات ہو چکی تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کی گئی کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی، کیونکہ میری ماں کا دانا پانی اس دنیا میں ختم ہو گیا تھا۔ تو میں اس رزق کی خاطر کیوں کر پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے؟ اس میں آپ تو وسیلہ بنے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے رزق دے، جس کو چاہے اس کا رزق تنگ کر دے اور جس کو چاہے اس کا رزق وسیع کر دے۔ اس میں انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ دینے والی تو ذات اللہ ہی کی ہے۔